وکانا خبیب، یہ آخری 4-5 لینے جو ہیں، ہوا قتل الحارث یوم بدر، بدر والے دن آپ نے حارث کافر کو قتل کیا تھا۔ فمکث عندہم اسیرا، تو یہ جب ایک جنگ میں گرفتار ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے ان کو فروخت کر دیا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ میں حارث کے ورثاء نے ان کو خریدا، تو یہ ان کے پاس رہے، دراحل کے قیدی تھے، حتی اذا اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ جب انہوں نے حارث کے وارثوں نے اپنے مقتول کے بدلے میں ان کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، استعار موسیٰ من بعض بنات الحارث، تو انہوں نے ادھار مانگا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ اس طرح، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی کسی بیٹی سے، یعنی گھر باندھے ہوئے تھے تو حارث کی بیٹیاں گھر تھیں، تو انہوں نے اس طرح مانگا، ان میں سے کسی کے پاس تھا، لیستحد بہا، شہادت کی تیاری کرنے لگے کے لیے، تاکہ اس سے آپ زائد بال اتار دیں۔ فآرت ہو، تو حارث کی بیٹی نے ان کے مانگنے پر اس طرح ان کو دے دیا۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، دہشت گرد نہیں ہوتا۔ تب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ چند لمحے بعد یہ مجھے شہید کر دیں گے، تو ایسی حالت میں یعنی جس طرح جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے، اس سے سب کو بچا کے رکھتے ہیں کہ اب اس کو اپنی تو ہے کوئی نہیں، اب جو اس کے سامنے آئے گا یہ مار دے گا یا کوئی نقصان کر دے گا، تو اب اس طرح آپ کے پاس تھا، اور اسی حارث کی بیٹی کا بچہ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گیا، تو وہ گھر والے سارے بے خبر تھے، تو وہ بیٹی حارث کی دیکھ کے کہ میرا بچہ اس کے پاس چلا گیا ہے اور اس نے تو شہید ہو جانا ہے، اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو میرے بچے کا سر اتار دے گا۔ فآرتہ قالت فغفلت عن صبی، میں اپنے بچے سے بے خبر ہوئی، یعنی میرا دھیان نہیں تھا بچے کے لحاظ سے۔ فدارج الیہ، تو بچہ چلتا چلتا قیدی کے پاس چلا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حتی اتاہ، تو ان کی پہنچ میں جہاں ان کو باندھا ہوا تھا وہاں بچہ چلا گیا۔ فوضعہ علی فخذہ، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ران پہ بٹھا لیا۔ فلما رأیتہ فزعت فزعۃ، جب میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اب تو میں دوڑ بھی پڑوں تو جانے تک یہ بچے کا سر اتار دیں گے۔ عرف ذلک منی، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس گھبراہٹ کو پہچان لیا کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں یہ بچے کا نقصان نہ کر دیں۔ وفی یدہ الموسیٰ، موسیٰ یعنی اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا۔ فقال اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈرتی ہو کہ میں اس کو کہیں قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، انشاء اللہ تعالی۔ یہ یعنی مجاہد اور دہشت گرد میں فرق ہے۔ اگر دہشت گردی کرنی ہوتی تو اب اپنی تو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے شہید جو کر دینا ہے تو جو مرتا ہے مار لیں، لیکن آپ نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کی عافیت اور سلامتی کا لحاظ رکھا۔ وکانت تقول، حارث کی وہ بیٹی کہا کرتی تھی، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔
لقد رأیتہ یأکل من کتف عنب، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اسیری میں انگور کے گچھے کھاتے تھے. وما بمکہ یومئذ ثمرۃ، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت انگور کا پھل نہیں تھا. یعنی ان کی یہ کرامت ہے کہ اللہ ان کو اسیری میں بھی انگور کھلاتا تھا، کہ مکہ مکرمہ میں یہ پھل تھا ہی نہیں، یعنی سیزن ہی نہیں تھا. عام بندے جو قیدی نہیں تھے وہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور یہ باندھے ہوئے تھے. لیکن جب میں ان کے پاس جاتی تھی تو ان کے پاس بے موسمہ پھل انگور جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور وہ کھا رہے ہوتے تھے. وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ فِي الْحَدِيدِ، حالانکہ ان کو تو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس یہ انگور کے گچھے موجود ہوتے تھے. وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، یہ نہیں تھا مگر وہ رزق جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ شہادت کا، اس میں بھی یعنی اہم دلیل ہے مسئلہ بدعت کے لحاظ سے بھی. تو قریش مکہ جو ہیں وہ حرم کا اس لحاظ سے احترام کرتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، یعنی کافر ہونے کے باوجود یہ انہوں نے ادب رکھا ہوا تھا. تو آپ کو انہوں نے حدود حرم سے باہر نکالا آپ کو شہید کرنے کے لیے. فخرجوا به من الحرم لیقتلوہ، آپ کو حرم سے، یعنی حرم سے مراد حدود حرم، یہ حرم ہے یعنی ہل کے مقابلے میں، میقاتوں کے اندر حرم سے باہر ہل ہے، پھر آگے حرم کا ایریا شروع ہوتا ہے. یعنی حرم سے مراد یہاں پر جو کئی میلوں میں پھیلا ہوا جو ایریا ہے، جو کہ شرعی طور پر روز اول سے جس کو معین کیا گیا ہے کہ اتنی یہ فلانی پہاڑی جو ہے وہ حرم میں شامل ہے، فلاں نہیں ہے، یہ پرانے نشان لگے ہوئے ہیں. تو یعنی حرم کے اندر پھر مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر پھر خانہ کعبہ ہے. مسجد حرام سے باہر بھی حرم کئی کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، اس حرم سے باہر نکالا. یہ نہیں کہ مسجد حرام سے باہر نکالا، وہ جو کئی کلومیٹر حدود حرم ہیں اس سے باہر نکالا. اور یہ قریب ترین جگہ جہاں مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود ختم ہوتی ہیں، یہ مسجد تنعیم، مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائیڈ ہے، کہ جہاں اس سائیڈ پہ جلدی حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے ہل کا ایریا شروع ہوتا ہے. تو ادھر انہوں نے نکالا تاکہ آپ کو حرم سے باہر کر کے شہید کریں. تو آپ نے فرمایا دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں. تو انہوں نے ان کو اجازت دی، یعنی سارا مجمع لگا ہوا تھا، درمیان میں یہ نماز پڑھ رہے تھے. ثم انصرف الیہم، نماز پڑھ کے آپ ان کے پاس آ گئے، یعنی سائڈ پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آ گئے. اور فرمایا کہ پہلے تو میں نفل بہت لمبے پڑھتا تھا، آج میں نے لمبے نہیں پڑھے، کہ آج لمبے پڑھنے میں آر مجھے محسوس ہوئی ہے کہ کہیں آپ مسلمانوں کو یہ تانا نہ دیں کہ موت سے ڈر کے نفل لمبے کر لیتے ہیں. اس واسطے میں نے، اگر یہ نہ ہوتا تو لمبے ہی پڑھتا، مگر میں مسلمانوں کو یہ گالی نہیں دلوانا چاہتا. لولا ان تروا ان ما بی جزع من الموت، اگر تم یہ نہ قرار دیتے کہ مجھے کوئی موت سے گھبراہٹ ہے، لذت تو میں اس میں اضافہ کرتا، یعنی رکعتوں کے طول میں یا رکعتوں کی تعداد میں.
تو لیکن میں نے اسی پہ اکتفا کیا جو میں نے پڑھ لی. اب آگے یہ فکان اول من سن رکعتین عند القتل، فکان اول حضرت خبیب وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی سنت بنائی. من سن رکعتین عند القتل، تو اس کو امام بخاری نے بدعت نہیں لکھا بلکہ سنت لکھا، کیونکہ دوسری جگہ حدیث شریف ہے من سن سنتن حسنتن کہ جس نے اچھا کوئی طریقہ بنایا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جو اس طریقے پہ چلیں گے ان کو تو اپنا ملے گا، اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا جو بانی ہوگا. تو اس طرح یعنی ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ حدود و قیود لگانی پڑیں گی. تو بدعت کی تعریف جو دیوبندی وہابی کرتے ہیں اس تعریف کو یہاں پر رد کر دیا گیا ہے. اب یہ نیا کام تھا، پہلی بار کیا جا رہا تھا، نیا کام تھا اور دین میں تھا اور ثواب سمجھ کے کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی سنت تھا، بدعت نہیں تھا. اور یہ لفظ بولے گئے فکان اول من سن رکعتین عند القتل، کہ سب سے پہلے جنہوں نے قتل کے وقت خصوصی طور پر شہادت کے 2 نفل برائے شہادت جنہوں نے بنائے شروع کیے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ثم قال، پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو گن دے، انہیں گن لے، جتنے لوگ یہ مجھے شہید کر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ بچے. یعنی ان کے خلاف آپ نے دعا کر دی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو عام لوگ بد دعا کہہ دیتے ہیں، تو دعا کوئی بھی بد نہیں ہوتی، یعنی 2 طرح کی ہوتی ہے، کبھی کسی کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، کبھی کسی کے نقصان کے لیے ہوتی ہے. لیکن دعا خود تو دعا ہے، اس میں کوئی بدی نہیں ہے. تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو گن لے، یعنی کوئی بھی ان میں سے مواخذے کے بغیر نہ بچے. تو پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھے. جو کہ ایک مسلمان کا جذبہ جہاد ہے اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ ہے. ما ان ابالی حین اقتل مسلما، جس وقت مجھے شہید کر دیا جائے حالت اسلام میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. علی ای شق کان للہ مسرعی،
کہ میں کس طرف گرتا ہوں نیچے، یعنی مجھے تلوار لگتی ہے تو میں دائیں پہلو پہ گرتا ہوں یا بائیں پہلو پہ گرتا ہوں۔ جب اسلام کے اندر رہ کے میری جان نکل رہی ہے تو اب مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کیسے گرتا ہوں، دائیں طرف یا بائیں طرف، یعنی میں اس چیز سے مجھے کوئی غرض نہیں، میرا کام پورا ہو جائے گا کہ میں نے آخری سانس تک اپنے دین کی حفاظت کی ہے اور میں پھسلا نہیں ہوں، میں ان کے دباؤ دینے سے بھٹکا نہیں ہوں، تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ مراد یہ ہے لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہین اقتل مسلمہ، کہ جب مجھے شہید کیا جاتا ہے درا حال کہ میں مسلمان ہوں، کس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علی ای شک کان للہ مسرعی، کہ کس پہلو پر میرا اللہ کے لیے گرنا ہوگا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور میری یہ شہادت جو ہے ذات الہ کے لحاظ سے ہے، ذات الہ میں ہے، یعنی میں طلب ثواب کے لیے شہید ہو رہا ہوں۔ وَإِن يَشَاء، اور وہ اللہ جس کے لیے میں شہید ہو رہا ہوں اگر وہ چاہے، یبارک علی اوصال شلو ممزعی، کہ وہ برکت ڈال دیتا ہے ایسے جسم میں جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، یعنی جس کے لیے میں مر رہا ہوں، جس اللہ کے لیے، وہ اللہ وہ قدرتوں والا ہے کہ وہ کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ شلو جسم، اوصال اعضاء، ممزع کٹے ہوئے۔ ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث، تو جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس پر صرف انہوں نے اکتفا نہ کیا، ثم قام الیہ، وہ جب آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو اٹھا اسی حارث کا بیٹا جس کو آپ نے قتل کیا تھا بدر میں، تو اس نے، اس کے حارث کے بیٹے عقبہ نے آپ کو شہید کیا۔ اچھا جی، اور بھیجا قریش نے پیغام عاصم کی طرف، تاکہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کوئی چیز لائیں جس کو وہ پہچانتے ہوں، اور عاصم جو ہے قاتل عظیم من عظمائہم یوم بدر، بدر کے دن ان قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ فبعث اللہ علیہم مثل ذلت من الدبر فہمتہ من رسلہم فلم یقدروا منہ علی شیء، تو جس وقت قریش نے یعنی شہادت کے بعد آپ کا پیکر پھینک دیا اور اس کے بعد اس پیکر سے کوئی حصہ کاٹنا چاہا مسلح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا بعث اللہ علیہم مثل ذلت، ذلہ ہے چھتری یا بادل، بادل کی طرح ایک حشرات الارض کا پورا لشکر، یعنی جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، فہمت ہو من رسولہم، تو ان مکھیوں نے اوپر پہرا دیا
یعنی جو قریب آتا تھا وہ آگے سے کاٹتی تھیں. تو قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں سے انہوں نے اس پیکر کی حفاظت کی. فلم یقدروا منہ علی شیء، تو آپ کے جسم سے پھر کوئی بھی چیز وہ کاٹ نہ سکے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے اور قدرت ہے. یعنی یہاں قیاس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اس بعد والے واقعے کا اس لیے انکار کرے کہ اگر یوں مکھیاں روکتی ہوتی تو پہلے شہید ہی نہ ہونے دیتے. تو اب اگر رب چاہتا تو اس وقت بھیج دیتا، تو اس وقت وہ شہید نہ کر سکتے. تو اگر شہادت ہو گئی ہے تو یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے جسم ان کا جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ان مکھیوں کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے اس جسم کی حفاظت کی، اور وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے باوجود اس سے کوئی چیز کاٹ نہ سکے. اچھا جی. انانوے. حدثنا مسلم بن ابراہیم، یہ سنٹر میں ہے، یہ خندق کا تذکرہ ہے. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا رہے تھے خندق کے دن، حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ مٹی نے یعنی غبار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کو ڈھانپا ہوا تھا. یا پھر دوسرا اس طرح عبارت ہے دوسری، اغبر بطنہ، آپ کا بطن مبارک جو ہے وہ غبار آلود ہو چکا تھا. یقول، اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگی ترانہ پڑھ رہے تھے. لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے. فانزلن سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پہ اپنی طرف سے سکون کو نازل کر. وثبت الاقدام الا قینا، اور ہم اگر کافروں سے ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ. ان الاولا قد بغوا علینا، اولا سے مراد ہے کفار، انہوں نے ہم پر بغاوت کی. اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے انکار کیا. ورفع بها صوته ابینا ابینا، اور یہ جو آخری لفظ ہے اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے. تو یہ پہلی دوسری جلد میں کئی بار یہ اشعار آئے ہیں.
اور یہ اس طرح بھی آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار ہیں۔ اور دیگر صحابہ کے بھی، اور آگے جا کر یہ اس انداز میں بھی موجود ہیں کہ اس حدیث کو ہم حدیث بریلویت کہتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں بہت سے مسائل کا حل ہے۔ وہ آگے تھوڑے سے اس کے الفاظ بدلیں گے۔ اچھا جی، اٹھانوے۔ اس کے درمیان میں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آتش الناس یوم الحدیبیہ تھے، حدیبیہ والے دن لوگوں کو پیاس لگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضو کیا، پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم، آپ کو کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ قال لو کنا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ کنا 15 مئہ، ہم 1500 تھے، ہم 1500 تھے۔ سوال یہ تھا تم کتنے تھے؟ تو جواب اتنا ہی ویسے تو کافی تھا کہ ہم 1500 تھے، لیکن انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، ہم 1500 تھے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی کافی تھا، جبکہ 1500 ہی تھے اور 1500 کو ہی پلایا گیا، تو 15 سے اوپر جو ہے وہ کیسے مان گئے؟ یعنی 85,000 جو ہے وہ کیسے مانا؟ تو یہ ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتا ہے کہ یہ کثرت، یہ انداز ہے اہل سنت و جماعت کا شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ اچھا جی،
نیچے حدیث ہے حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، حضرت مرداس اسلمی کہتے ہیں، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، بیت رضوان والے جو ہیں، انہوں نے یہ کہا، اور بظاہر لفظ جو ہیں ان پر موقوف ہیں، آگے یہ نہیں مرفوع نہیں کر رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسے الفاظ جو ما فوق القیاس ہوں وہ قول صحابی نہیں بلکہ فرمان رسول علیہ السلام ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یقبض الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے نیک بندے دنیا سے اٹھ جائیں گے، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ، اور پیچھے چھان رہ جائے گا، كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، جس طرح کے چھان ہوتا ہے کھجوروں کا اور جو کا۔ اچھے بندے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے زمین سے، پیچھے چھان رہ جائے گا، جس طرح ڈھیر کھجوروں کا لگا ہوا ہو اور لوگ اپنی مرضی سے اٹھانا شروع کر دیں تو اٹھاتے جاتے ہیں پیچھے ردی رہ جاتی ہیں، تو اس طرح کر کے ان اچھے بندے جو ہیں وہ فوت کر دیے جائیں گے اور پیچھے انسانیت کا چھان رہ جائے گا۔ لا یعبأ اللہ بہم شیئا، اللہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ لا یعبأ، دوسری جگہ بخاری میں ہے لا یبالہم اللہ بالۃ، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو تو ویسے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، غنی عن العالمین کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چونکہ فلاں بندہ زمین پر ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کوئی اپنا حکم نافذ نہ کرے، اس کے روب کی وجہ سے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے سارے جہانوں سے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث شریف میں لا یبالہم اللہ بالۃ، یا یہ جو الفاظ ہیں لا یعبأ اللہ بہم، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ تو کسی کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کا مقام ناز ہے کہ اللہ ان کا لحاظ کرتا ہے، اللہ ان کا لحاظ کرتا ہے کہ فلاں شہر میں چونکہ ابھی فلاں بندہ زندہ ہے تو لہذا قحط نہ لایا جائے، فلاں میں چونکہ فلاں رہ رہا ہے لہذا بارش برسا دی جائے، اس کی وجہ سے ایسا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ والوں کا لحاظ ہوتا ہے، اس کو ضمناً اس حدیث میں بیان کر لیا گیا کہ جب ایک ایک کر کے سب اٹھا لیے جائیں گے تو پچھلوں کا رب کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا کہ جیسے بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے احکام کے اندر جو ہے وہ ان کو کوئی پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ تو مفہوم مخالف میں یعنی آیا کہ کچھ لوگ اتنا مقام رکھتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ رب اپنے فیصلوں کے اندر ان کا لحاظ رکھتا ہے اور ان کو پیش نظر رکھ کے رب ذوالجلال اپنا نظام قدرت چلاتا ہے۔ تو یہ شان اولیاء کے لحاظ سے یہ الفاظ اہم ہیں، اور اولیاء کی بنیاد پر جو مدد کی جاتی ہے ان کے صدقے روب اللہ پر کسی کا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کسی کا دباؤ ہے، لیکن کچھ ذوات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں لحاظ بڑا ہے، اور اس لحاظ کی بنیاد پر رب ذوالجلال جب ان کا کوئی نام لے تو اللہ ان نام لینے والوں پر بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔
604 حدثنا آدم، اس کے بعد حدثنا قتیبہ قال حدثنا یعقوب عن ابی حازم عن سالم بن سعد الساعدی۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ اپنے موضوع میں اہم ہے، اور یہ بھی بار بار بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ علامت تو ہیں ایمان کی، مگر ان پر انہیں دیکھ کر ایمان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بظاہر بہت بڑا نیک شمار کیا جاتا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، لیکن اندر سے پھر بھی وہ جہنمی ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس عمل کی بنیاد پر اسے اہل حق کا نمائندہ یا اس کی وجہ سے اہل حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ التقا ہوا والمشرکون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی لڑائی ہوئی۔ فاقتتلوا، آپس میں لڑے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عسکر کی طرف لوٹے اور دوسرا دھڑا، یہاں اس حدیث میں ذکر ہے یعنی خیبر والا اپنے عسکر کی طرف، وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب والی سائیڈ میں ایک بندہ کھڑا تھا، یعنی صحابی نہیں تھا مگر صحابہ والی سائیڈ جس طرف مسلمان کھڑے تھے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ بھی اسی سائیڈ میں آ کے کھڑا ہوا تھا۔ اور صرف کھڑا ہی نہیں تھا بلکہ لڑا بھی تھا۔ لا یدع لهم شاذۃ ولا فاذۃ الا اتبعها، جو بھی کافروں میں سے سامنے آتا یہ اس کے پیچھے لگ جاتا، یہاں تک کہ اس کو اپنی تلوار سے مار دیتا۔ تو فقال ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان، تو صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں سے آج اتنا کوئی نہیں لڑا جتنا یہ شخص لڑا، یعنی اتنا زیادہ اس نے کافر مارے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، خبردار یہ تو جہنمی ہے، یعنی جس کے بارے میں بظاہر تبصرہ صحابہ میں یہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے بڑے کافر مارے ہیں، اور سب سے زیادہ آج کی جنگ میں اس نے مارے ہیں۔ فقال رجل من القوم انا صاحبہ، تو صحابہ میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندے کے ساتھ ساتھ رہوں گا، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا یہ جہنمی ہے تو میں نے دیکھنا ہے کیسے جہنمی ہے۔ قال فخرج معہ، وہ ساتھ نکلا اس شخص کے، کلما وقف معہ، جب وہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، وہ ٹھہرتا تو یہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا، یہ صحابی بھی۔ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ، جب وہ تیز چلتا یہ بھی ساتھ چلتے۔ کہتے ہیں فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، بالآخر اس کو شدید زخم لگ گئے، اسی کو جس نے کافر مارے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا تھا۔
فاستعجل الموت، اس نے موت جلدی طلب کی. کیسے؟ اپنی تلوار زمین پر رکھی اور تلوار کا پھالا جو ہے وہ اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھا، پھر اپنا وزن تلوار کے اوپر ڈالا. اس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی. اب یہ وہ بندہ تھا کہ جسے صحابہ میں پہلے یہ چرچا ہوا کہ مجاہد بڑا ہے، پھر غازی بڑا ہے، کافر بڑے مارے ہیں، پھر یہ ہوا کہ زخمی ہو گیا ہے. اب زخموں کے بعد جب یہ خبر پھیلی کہ وہ چل بسا ہے تو نتیجہ سمجھا جا رہا تھا کہ کافروں کے ہاتھوں زخمی ہوا اور پھر اب شہید ہو گیا ہے. اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی شہادت والی، جو لوگ کہہ رہے، آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اما انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے. اب جس وقت سرکار جہنمی فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی مانتے ہیں جہنمی ہے، لیکن مشکل بڑی بن گئی ہے کہ بظاہر اس کے اعمال ایسے ہیں جو بہت بڑے جنتی کے ہوتے ہیں. تو ایسے میں پھر وہ شخص جو ساتھ رہا اس نے گواہی دی اور اس نے نعرہ رسالت لگا کر سرکار کے علم غیب پر یہ گواہی دی. فقال اشہد انک رسول اللہ، اس شخص نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قال وما ذاک، اس نے کہا کس بنیاد پر آپ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، تجھے کیا ہوا، اب کیوں نعرہ رسالت لگا رہا ہے اس وقت؟ یعنی دوڑ کے آ کے اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں، تو تم تو پہلے ہی گواہی دیتے ہو، اب کیوں اس بات کا اظہار کیا ہے؟ وما ذاک قال الرجل الذی ذکرت آنفا انہ من اہل النار، کہ وہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے. فاعظم الناس ذلک، لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا. فقلت انا لکم بہ، تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اس کا معاملہ دیکھوں گا. فخرجت فی طلبہ، میں اس کے پیچھے نکلا. وہ شدید زخمی ہوا، اس نے خودکشی کی، اس نے تلوار کا پھالا جو ہے وہ اپنے تلوار زمین پہ رکھی اور اس کا پھالا اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھا، پھر اپنا وزن اس پہ ڈالا، اس نے اپنے آپ کو قتل کیا. تو اس طرح آپ کی بات تو سچی ہے کہ وہ جہنمی ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مجاہد ہے اور غازی ہے. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیعمل عمل الجنہ، کہ ایک بندہ اہل جنت والے کام کرتا ہے، جنتی ہوتا نہیں ہے. تو اہل جنت والے کام ہونا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے. ان الرجل لیعمل عمل الجنہ فیما یبدو للناس، اس میں جو ظاہر ہے لوگوں کے لیے وہ اہل جنت والے کام کرتا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ خود ہے وہ اہل نار میں سے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، اور ایسی ایک بندہ جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے بظاہر، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے. یعنی اس نے بالآخر جا کے تائب ہو جانا ہوتا ہے، جنت جانے کا آخری چونکہ جو وقت ہے وہ فیصلہ ہے، العبرۃ بالخواتیم. تو وہ بظاہر جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے.
612 باب غزوۃ الفتح وما بعث حاتب بن ابی بلتہ الی اہل مکہ یخبرہم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیان میں ہے۔ تو یہ جو کل حدیث پڑھی تھی، یہاں پر وہ دوسری روایت ہے کہ وہ خط اس نے نکالا اپنے بالوں کے گچھے سے، یعنی سر پہ جو جوڑا اس نے باندھا ہوا تھا اس میں خط دیا ہوا تھا۔ یہاں یہ لکھا ہے فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ إِقَاسِهَا۔ اقاس یعنی مینڈیاں بنا کے جو گوندا جاتا ہے بالوں کو، اس کے اندر اس نے دیا ہوا تھا۔ یعنی یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہاں تھا، تو جب اس نے سمجھا کہ یہ ادھر سے تلاشی لیں گے تو جلدی جلدی وہاں سے نکال کے ادھر دیا، اور پھر وہاں سے وہ خط جو ہے وہ پکڑا گیا، تو دونوں جگہ کا علیحدہ علیحدہ ذکر آیا۔ چھ سو 15 حدثنا ابو النعمان، تیسری لائن ہے، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدر والے شیوخ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یعنی ویسے تو یہ ہے کہ بڑوں میں چھوٹوں کو نہیں بٹھایا جاتا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی سی، اور ادھر ہیں شیوخ بدر جو پورے اسلام کا مسلمانوں کا خلاصہ ہیں۔ تو جب دور تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو شورا کے اندر باقی سارے تو بوڑھے لوگ تھے، یہ نوجوان تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر اعتراض کیا شورا کے کچھ بزرگوں نے، فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا، اس جوان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہو؟ لما تدخلو باب فعال، داخل کیوں کرتے ہو؟ ایک ہے داخل ہونا، ایک ہے کسی کو کرنا، تدخلو۔ وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُ، ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، تو پھر ان کو بھی ہم لے آئیں۔ فقال إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، یہ اس طبقے سے ہے، تم جانتے ہی ہو کہ یہ کون ہے، تم جانتے ہی ہو۔ اجمالاً آپ نے جواب دیا، مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ خاندانی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور پھر ذہین بڑے ہیں، علم ان کا بڑا ہے، تو ان کی کثرت علم کی بنیاد پر میں ان کو بٹھاتا ہوں کہ کوئی علمی مسئلہ جو ہے اس میں یہ بزرگ صحابہ کی ہم پلہ ہیں یا ان سے بھی آگے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو بٹھاتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی کہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ میں ان کو کیوں بٹھاتا ہوں، تو ایک دن پھر انہوں نے امتحان لیا علمی طور پر، تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں صحیح کرتا ہوں،
جو ان کو بٹھاتا ہوں۔ تو امتحان جو ہے وہ ترکیب کے لحاظ سے لیا، اگرچہ یہ بطور فن نحو بعد میں بنی، لیکن اصول تو سارے وہی تھے جو شروع سے تھے، جو لغت قریش میں پائے جاتے تھے، اور لغت قریش پر پھر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر سب کو بٹھا کر ترکیب پوچھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو شرط ہے اس کی جزا کیا ہے؟ یعنی یہ اصل سوال تھا۔ خلاصہ اگرچہ اس طرح کر کے پوچھا نہیں ہے کہ یہ شرط ہے اور اس کی جزا کیا ہے، لیکن سوال تھا یہی۔ آگے عبارت میں جو آتا ہے تو اس میں کچھ جو ہیں وہ خاموش رہے، کچھ لوگوں نے جزا بیان کی اور انہوں نے اس کو غلط قرار دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزا کا تعین کیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی ہے جو یہ کہتے ہیں، اور باقی سب نے بھی تسلیم کیا کہ بلا وجہ بچے کو نہیں بٹھاتے، بچہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کو مشائخ کی شورا میں بٹھایا جائے۔ فدعاہم ذات یوم، تو ایک دن آپ نے ان کو بلایا، یعنی مشائخ بدر کو۔ ودانی ماہم، ابن عباس کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ بلایا، اور میرا یہ خیال ہے، وما رأیتہ، ابن عباس کہتے ہیں وما رأیتہ دعانی، کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس لیے بلایا، لیوریہم منی، تاکہ انہیں دکھائیں کہ وہ مجھے کیوں بٹھاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے انہوں نے بلایا۔ فقال ما تقولون اذا جاء نصر اللہ والفتح، ما تقولون اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا حتى ختم السورہ، یعنی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ ساری صورت پڑھ کے تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے آگے، یعنی اس کی جزا کیا ہے۔ اذا جاء میں کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے، کس چیز کو آگے جزا بنایا گیا، یہ شرط ہے تو اس کی جزا کیا ہے۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا امرنا ان نحمد اللہ، یہ جواب ہے بعض کا۔ انہوں نے کہا کہ جزا یہ ہے فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ انہوں نے جواب دیا کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کیا، کہ ہم اللہ کی حمد کریں، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے جو جزا ہے وہ ہے فسبح، یعنی اللہ تعالیٰ سرکار کو کہہ رہا ہے کہ جب مدد آ گئی ہے فسبح بحمد ربک، تو پھر آپ اللہ کی تسبیح کریں۔ تو اس کا تعین انہوں نے کیا صحابہ نے کہ امرنا ان نحمد اللہ، یہ جو حکم سرکار کو ہے وہ امت کو بھی ہے۔ تو اذا جاء کی جزا یہ ہے فسبح، اذا جاء نصر اللہ کی جزا جو ہے وہ ہے فسبح۔ اچھا جی، ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، کہ جب ہماری مدد کر دی گئی ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم نسبح۔ اچھا جی، جس طرح مثلا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو وہاں واضح طور پر شرط جزا ہے، تو یہ انہوں نے اس طرح جزا بنائی کہ اذا جاء نصر اللہ، آگے ہے فسبح، فسبح بحمد ربک، اور سبح پر عطف ہے واستغفرہ۔ تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے جزا بنا کے ذکر کر دیں کہ یہ جزا ہے کہ جب اللہ نے مدد کر دی ہے تو پھر اللہ کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو۔ اچھا جی، یہ ایک جواب تھا۔ وقال بعضهم لا ندری،
بعض نے کہا ہم نہیں جانتے کہ اذا جاء نصر اللہ کا کسے جواب بنایا جائے. ولم یقل بعضهم شیئا، اور بعض نے لا ندری بھی نہیں فرمایا. تو 3 جواب آ گئے. یعنی ایک ہے کہ بول کے بتایا فسبح بحمد ربک کا، اس کو جزا بنایا. بعض نے بول کے لا ندری کہا، اور بعض نے نہ تو یہ بتایا کہ جزا یہ ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ لا ندری، بلکہ خاموشی اختیار کی. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ لا ندری کہنا یہ علیحدہ چیز ہے اور خاموش رہنا یہ علیحدہ چیز ہے. ان دونوں کو ایک جیسا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان دونوں کو جدا جدا شمار کیا جائے گا. اور یہ لا ادری اور لا ندری یہ ایک مستقل جواب ہے جو سب سے بڑا جواب ہے. یعنی مشائخ جو ہیں وہ جب علماء کو فارغ کرتے تھے تو آخری سبق پڑھاتے تھے لا ادری کا. لا ادری کا سبق آخری سبق ہوتا تھا. یعنی وہ اس لحاظ سے کہ لا ادری جب کوئی پوچھے کسی سے مسئلہ اور اسے وہ مسئلہ نہ آتا ہو تو نہ آنے پر لا ادری کہنا یہ عام بندے کا کام نہیں، بڑے بہادر کا کام ہے جو مان جائے کہ مجھے نہیں آتا. تو لا ادری کا بھی سبق پڑھایا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آتا نہ ہو اور تم جو ہے وہ غلط ملط بتاتے رہو، بلکہ تم کہہ دو لا ادری کہ مجھے یہ نہیں آتا. تو لا ادری فارغ التحصیل ہونے والوں کا سب سے آخری سبق جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ یہ اس صورت میں ادری کہنے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے کہ جب آتا نہیں ہے اور وہ بتائے گا تو غلط بتائے گا. تو اتنی ہمت ہونی چاہیے عالم دین میں کہ وہ سمجھے کہ اس میں میری کوئی انسلٹ نہیں ہے اگر میں لا ادری کہوں گا تو. یعنی جب اسے نہیں آتا تو ایسی حالت میں لا ادری کہنا یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ وہ لا ادری اس نے کہہ لیا ہے. یہ ایک مستقل بحث ہے کہ کس کس نے لا ادری کہا، کس موقع پر لا ادری کہا. بطور کمال اس کو بیان کیا گیا پھر کتابوں میں کہ فلاں نے اتنی بار لا ادری کہا، فلاں امام سے 40 بار لا ادری ثابت ہے. توضیح تلوی میں بھی اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں اور باقی بہت سی کتابوں میں کہ لا ادری ثابت ہے اور لا ادری کوئی عیب نہیں ہے اور لا ادری کا تلفظ جو ہے یہ کرنا چاہیے ایسی حالت میں. بہرحال یہ اس سے ایک علیحدہ بحث ہے. جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہتے ہیں فقال علی، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابن عباس اکذاک تقولو، تم بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ یعنی تمہاری بھی یہی رائے ہے کہ جو بتایا گیا ہے فسبح بحمد ربک کا کہ یہ جزا ہے، یا تم خاموش رہو گے؟ قلت لا، میں نے کہا میرا ان میں سے کوئی جواب نہیں ہے جو گزر چکے ہیں، نہ فسبح ہے نہ لا ادری ہے نہ خاموشی ہے، بلکہ میرا یہاں مستقل ایک جواب ہے. قال فما تقول، پھر آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کے نزدیک ترکیب کیسے ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہاں جزا محذوف ہے، جزا مذکور نہیں. فسبح بحمد ربک کا یہ جزا نہیں. یعنی یہ تسبیح تو جب مدد نہیں آئی ہوئی تھی ہم اس وقت بھی کرتے تھے اور کرنے کا حکم بھی تھا. تو یہاں جزا ہے ہوا آجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح
فقد جاء اجلک، کہ محبوب جب مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو اب آپ کے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس آیت میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب پوری ہو رہی ہے اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اجل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جزا ہے اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ جزا جو ہے وہ محذوف ہے۔ اب دیکھو، قلت ہوا آجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کا وقت ہے۔ اعلمہ اللہ لہ، اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ تھا، فذالک علامات اجلک، یہ نشانی ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ جو جزا محذوف ہے اس پر پھر عطف ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ قال عمر ما اعلم منها الا ما تعلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک بھی یہی ہے۔ ابن عباس، جو آپ نے کہا یہی میرے نزدیک بھی ہے کہ اس شرط کی جزا محذوف ہے، اذا جاء نصر اللہ والی جو شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت ابن عباس یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کے سامنے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ کیوں اس بچے کو مشائخ کی صف میں بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی ہے علوم میں، اور علمی طور پر جب کوئی چھوٹا ہو کے بڑوں کے مقام تک پہنچا ہو یا بڑا ہوا ہو تو اسے پھر ان کے ساتھ بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، 620 پہلی حدیث، حدثنا محمد بن العلا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور آپ جعرانہ کے مقام پر تھے۔ جعرانہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ طائف کی غنیمتیں تقسیم کی گئی تھیں، اور آج کل مشہور ہے، یعنی بڑا عمرہ یہاں سے کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جعرانہ کے مقام پر۔ چھوٹا عمرہ مسجد تنعیم جو پہلے ذکر ہوا جہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو وہ قریب جگہ ہے، اور جعرانہ دور کی ہے اس کے مقابلے میں، جہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں مکہ مکرمہ والے لوگ، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں جعرانہ کے مقام پر۔ اصل میں یہ اس بوڑھی عورت کا نام ہے جو دن بھر چرخہ کاتتی تھی، تو شام ہوتی تھی تو سارے کاتا ہوا خود ہی صاحب دھاگے توڑ دیتی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، وہ جس مائی کا ذکر ہے وہ اس کا نام ہے جعرانہ، تو اس کے نام پر پھر یہ پورا علاقہ ہے جعرانہ کا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ درمیان کا یہ مطلب نہیں کہ آدھے رستے میں ہے، یعنی بالکل مدینہ منورہ سے تو بہت دور ہے،
مکہ مکرمہ کے قریب ہے تقریباً، یعنی 14 کلومیٹر، خانہ کعبہ سے باہر 14 کلومیٹر، تو وہاں سے پھر جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں عمرے کا، جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، حدود حرم سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا جی، تو ومعہ بلال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آ گیا، تو بدو نے آ کر کہا، وہ آداب سے واقف نہیں تھا، آپ وہ پورا کیوں نہیں کر دیتے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ بدو کہتا ہے کہ مثلا آپ نے کہا تھا مجھے اتنے پیسے دو گے، تو وہ آپ پورا کیوں نہیں کرتے وہ وعدہ؟ الا تنجز لی ما وعدتنی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا، تو آپ نے کہا چھوڑ پیسوں کو، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جا۔ تو وہ آگے سے بدو تھا، فقال قد اکثرت علی من ابشرا، بس یہ کثرت سے کہتے رہتے ہیں خوش ہو جا، آپ مجھے میرے پیسے دیں جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ دیں گے۔ قد اکثرت علی من ابشر، آپ اکثر مجھے اس طرح فرماتے ہیں۔ اچھا جی، تو فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہیۃ الغضبان، جس طرح کی غصے میں آئے ہوئے بندے کی حالت ہوتی ہے۔ جب آپ نے فرمایا نا ابشر، خوش ہو جا، اور اس نے آگے سے کہا بس ایسے ہی ابشر کہتے رہتے ہیں، تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا اس کی طرف سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہو کہ سرکار نے فرمایا اس نے تو بشارت رد کر دی ہے، تم دونوں قبول کر لو۔ یعنی میں نے جو ابشر کہا اس کا تو یہ جان بوجھ کے یہ دستبردار ہو گیا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ ابشر میں کیا ملنا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، تو تم یہ قبول کر لو۔ فقال رد البشرا، کہ اس بدو نے تو بشارت کو رد کر دیا ہے۔ فاقبلا انتما، تم دونوں قبول کر لو۔ قالا قبلنا، تو دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دی ہوئی بشارت کو قبول کر لیا، جو آپ اسے بشارت دینا چاہتے تھے وہ ہمیں بشارت دے دیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگایا، اس کے اندر پانی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس میں دھویا، اس پیالے کے اندر، یعنی پیالہ بڑے سائز کا تھا۔ ومجّ فیہ، اور منہ مبارک میں پانی لے کر آپ نے اس میں کلی کی پیالے کے اندر۔ ثم قال، پھر فرمایا اشربا منہ، تم دونوں اس سے پی لو۔ دونوں کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال۔ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا، اور تم دونوں یہ اپنے چہروں پہ ڈال لو یہ پانی، عَلَى وُجُوهِكُمَا، یعنی اپنے اپنے چہرے پہ بھی لگا لو، وَنُحُورِكُمَا، اپنے سینوں پہ بھی لگا لو، اور دونوں خوش ہو جاؤ۔ فَأَخَذَ الْقَدْحَ، دونوں نے پیالہ پکڑ لیا۔ فَفَعَلَا، دونوں نے وہی کام کیا۔ فَنَادَتْ أُمُّ سَلْمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی سفر میں وہ بھی ساتھ تھیں، تو خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور دیکھا کہ ان دو کی تو موج بن گئی ہے، یعنی اتنا اکٹھا، ایک تو بشارت ان کو مل گئی ہے، پھر یہ ہے کہ اتنا بڑا تبرک ان کو پینے کے لیے مل گیا ہے، چہرے پہ لگانے کے لیے، سینے پہ لگانے کے لیے، تو اندر سے وہ پردے میں بوڑ پڑی،
انفضلا لامکما، اپنی ماں کے لیے بھی بچا کے رکھو، کہ تم بچاؤ دونوں اپنی ماں کے لیے۔ تو فافضلا لہا منہ طائفہ، تو پھر ان دونوں نے اس پانی میں سے کچھ بچایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی صحابہ کا اپنا عمل اس سلسلہ میں، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، جس طرح کہ حدیث بطحہ میں موجود ہے کہ جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ جو ہے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کوئی سرکار نے فرمایا تھا کہ لگاؤ، وہ تو اپنے آپ ہی لگا رہے تھے۔ تو اس حدیث میں باقاعدہ سرکار نے حکم دیا ہے برکت اور تبرک کے حصول کا، کہ امر کا صیغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربا منہ، اس سے پی لو، افرغا علی وجوہکما، اپنے چہروں پہ لگا لو، اپنے سینوں پہ لگا لو۔ تو اگرچہ اپنے طور پر صحابہ کی محبت نے بھی پڑھا، لیکن سرکار نے حکم بھی دیا، کہ یہاں حکم دیا کہ یہ لگا لو۔ اب یہ ہے کہ یعنی آج کی جو وہابی سوچ ہے وہ کہتے ہیں کیا شامل ہو جاتا ہے اگر نیک بندے کا ہاتھ کسی چیز کو لگ جائے تو کیا چیز اس میں مکس ہو جاتی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان میں کیا پڑا ہوا ہے، اس سے کیا چیز ملتی ہے۔ تو اب یہاں پر اور وہ اس کو ایک وہم قرار دیتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا وہم ہے اور یہ توہم پرستی ہے کہ برکت آ گئی ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے برکت جو شامل ہو جاتی ہے؟ تو یہاں پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پانی کے اندر، سرکار فرماتے اپنے سینوں پہ لگا لو۔ تو اب کیا چیز اس میں شامل ہوئی تھی اس پانی کے اندر کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لگوا رہے ہیں؟ تو اب اسے تو توہم پرستی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو نبوت اور سرکار کے زیر صدارت یہ فعل کروایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یعنی ہماری سوچ وہ اسی نبوت کے حکم کے تابع ہے۔ آگے یہ علیحدہ ایک بات ہے کہ یعنی یہ چیز ثابت ہو کہ وہ باقی وہ تبرکات حقیقی ہیں، بناوٹی اور جعلی تو نہیں ہیں، لیکن ایسا یقیناً شرعی امر ہے کہ جو حقیقی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یعنی نسبت جن کی صحیح ہے وہ چیزیں ہیں، یا آگے پھر اسی کے زیر سایہ تمام محدثین نے اسلاف امت کی برکت اور تبرک کی جہتوں کو بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، مگر اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ پہلی جلد میں بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، ان کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ چینج کیا اور فرمایا کہ یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے۔ تو غسل جب دے چکی صحابیات، آپ نے اس وقت بدل کے تو وہ ان کو دیا تہبند کے یہ پہناؤ، یعنی اتنا اہتمام کیا کہ جو تازہ تازہ بدن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے کپڑا، اسی وقت وہ علیحدہ کر کے دیا کہ یہ ان کو پہناؤ۔ تو اگر یہ توہم پرستی ہے تو پھر پیچھے دین کیا بچتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کروایا اور برکت اور تبرک کو اس شریعت کے اندر ایک حتمی حیثیت عطا فرمائی۔ اچھا جی، اور پھر ام المومنین نے
اپنا نظریہ بھی ثابت کیا، اگرچہ ان کے ویسے بھی وہ جو حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بیمار ہو جاتا تو پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے، فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، تو یعنی وہ منہ مبارک سے بھی اپنی زندگی میں سرکار کے وصال کے بعد بھی لوگوں کے لیے برکت تبرک کا اہتمام کرتی رہیں، اور یہاں بھی وہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے یہ حصہ اپنا جانے نہیں دیا اور ان صحابہ سے کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی تم اس میں سے چھوڑو، اور وہ آپ نے استعمال کیا۔ اچھا جی، اگلا صفحہ اس میں 3-4 لائنیں نیچے والی چھوڑ کے تو انصار کا نعرہ لکھا ہے، فقال یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر نحن معک وهو علی بغلۃ بیضاء۔ یہ جنگ حوازن کے موقع پر کئی بار آیا ہے، یہ اوپر والی لائن میں بھی ہے، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما التفات عن يمينه فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی خچر پہ موجود تھے، اور آپ نے جس وقت صحابہ کو آواز دی کہ کدھر ہو تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، اپنی حاضری اور اپنے اس جذبہ وفا کا ذکر اس نعرے کی صورت میں کیا۔ چھ سو بائی باب اسریت عبداللہ بن حذافہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک انصاری کو ان کا سربراہ بنایا۔ انصاری کو ان کا سردار بنایا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، انہیں حکم دیا کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ فغاضب، تو کسی بات پہ امیر صاحب غصے میں آئے، قال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی،
کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قالا فجمعوا لی حطبا، لکڑیاں اکٹھی کرو میرے کہنے پر۔ فجمعوا، انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ فقال اوقدوا نارا، ان کو آگ لگاؤ۔ فاوقدوها، انہوں نے آگ لگائی۔ قال ادخلوها، اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فہموا، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آخر امیر ہیں، اطاعت امیر ضروری ہے، ارادہ کیا۔ وجعل بعضهم يمسك بعضا، لیکن بعض نے بعض کو پھر روکا۔ اور اس پر دلیل دیتے ہوئے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا آگ سے بچنے کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دین میں یہ حکم ہو کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ تو ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، لیکن اس کی کوئی قیود ضرور ہوں گی کہ امیر کی کب تک اطاعت کرو۔ تو جب ہم آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا، اور یہ دین پھر ہمیں آگ میں تو نہیں داخل کرتا۔ اچھا جی، بعض کو روکنے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے فَرِرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ النَّارِ، ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے بھاگ کے سرکار کے پاس آئے، آگ سے بچنے کے لیے مختلف دین چھوڑے اور ہم بھاگ کے سرکار کے پاس آ گئے کہ آگ سے بچیں۔ فما زالوا، اب اس میں آپس میں ان کی تکرار ہوتی رہی۔ کچھ کہیں کہ امیر صاحب جب فرما رہے ہیں تو ہمیں داخل ہو جانا چاہیے، کچھ کہ نہیں یہ حکم ایسا جائز نہیں، امیر کی اطاعت تو ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہونا ہے یہ کہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے تو پھر امیر کی بات نہ مانو۔ تو یہ ہمیں شریعت کے خلاف حکم لگ رہا ہے کہ آگ میں ہمیں دین کیسے داخل کرتا ہے، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے اس دین میں آئے ہیں۔ تو آپس میں اس طرح جھگڑا ہوتا رہا، اتنے میں آگ بجھ گئی، یعنی جل کے وہ لکڑیاں ساری جو تھیں وہ ختم ہو گئیں اور یہ داخل نہ ہوئے۔ اچھا جی، اتنے میں امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ فسکن غضبہ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پھر بعد میں سرکار تک پہنچی کہ فلاں امیر صاحب تو غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کرائیں، آگ لگوائی اور کہا داخل ہو جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر یہ اچھا کیا انہوں نے داخل نہیں ہوئے، یعنی اطاعت امیر ہے لیکن اس وقت تک ہے جب تک امیر شریعت کے تابع رہے، اور اگر امیر جو ہے وہ شریعت سے بغاوت کر رہا ہو تو پھر امیر کے جو رعایا ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ اطاعت نہ کریں۔ اب یہ حکم غیر شرعی تھا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، اگر امیر کے کہنے پر یہ داخل ہو جاتے تو قیامت تک جلتے رہتے، یعنی خودکشی بنتی۔ اچھا کیا یہ داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک تو یعنی قیاس کا اس بات ہے کہ دور صحابہ میں یہ سلسلہ قیاس کا شروع ہو چکا تھا کہ دلائل کی روشنی میں جب انہوں نے اس چیز کو دلیل بنایا کہ ہم تو سرکار کے پاس آئی آگ سے بچنے کے لیے ہیں اور یہاں آ کے پھر ہم نے آگ میں ہی جانا ہے تو پھر تو ہمارا آنا ہی صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ ہمارا آنا صحیح ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ آگ میں داخل ہونے کا امیر صاحب کا حکم صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا الطاعت فی المعروف، معروف میں اطاعت ہے امیر کی، معروف میں۔ تو یہ معروف نہیں تھا، یہ نیکی نہیں تھی۔ معروف کا مطلب ہے جو شریعت کے مطابق ہو وہ بات امیر کی مانو، تو یہ تو شریعت کے خلاف تھی، امیر کی یہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو امیر کی اطاعت کا بڑا حکم ہے، فرمایا کہ اگرچہ اس کا
سر جو ہے وہ چھوٹا سا ہو، حبشی غلام ہو، سوگی جیسا اس کا سر ہو، پھر بھی اس کی اطاعت کرو اگر وہ تمہارا امیر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے نافرمانی نہ کر رہا ہو، اطاعت سے نکل نہ رہا ہو. اگر نکلے تو جیسا بھی ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو پھر بندے اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ اچھا ہوا کہ یہ داخل نہیں ہوئے ورنہ قیامت تک نہ نکل سکتے. تو یہ جو اطاعت ہے یہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ اطاعت معروف میں ہے. آج کل پیری مریدی میں یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو کہہ دیتا ہے وہ پھر کہہ ہی دیتا ہے. باویں وہ آکن بس سر اتے کرو یا ٹنگا اتے کرو یا تو ادھر یعنی ظاہر ہے کہ جو قائد تھے، امیر تھے، وہ صحابی تھے، اور صحابی قیامت تک دوسرا بننا ممکن نہیں ہے. اتنی بڑی شان تھی، لیکن پھر بھی یہ وہاں پر طے شدہ تھا کہ معروف کا حکم دینا ہے، غیر معروف کا حکم نہیں دینا. اور اگر صحابی بھی غیر معروف کا حکم دیں تو ماننا جائز نہیں تھا ان کے لیے جو رسول پاک نے فرما دیا. تو آج کا یعنی کچھ تو ہیں جو واقعی ولی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ صرف انہیں کسی نے کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں یا کسی نے بٹھا دیا ہے یا بقل میں خود ہی بن گئے ہیں. تو اب آگے حکم دیکھنا پڑے گا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ شریعت ہے یا شریعت کے منافی ہے. اور یہاں مطلب 100% شریعت کے خلاف ہو تو آگے پیری مریدی کا ایسا دستور رائج ہو چکا ہے کہ چونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. تو غلط ہو سکتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس غلط پہ عمل کریں تو قیامت تک جہنم ملے گی، اور پھر قیامت کے بعد ویسے ہی جہنم. فرمایا کہ اگر داخل ہو جاتے تو پھر کبھی بھی باہر نہ نکلتے. اچھا جی، چلو سائیں. الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ وحدہ لا شریک